نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ماہ رمضان المبارک بڑے ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اب یہ ہم سے بالکل رخصت ہونے کے قریب آ گیا، لیکن جاتے جاتے ماہ رمضان المبارک ہمیں بخشش کا تحفہ دے کر جاتا ہے، وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں جن کو عشرۂ مغفرت کہا جاتا ہے، اس میں لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں میں اعتکاف رکھا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے، یہ امت محمدیہ کے لیے ہے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کو روزانہ کہتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندے اور بندیاں آنے والے ہیں، تو ان کے لیے تیار ہو جا۔ جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موسم ہے۔ پہلے کی امتوں کو اعتکاف نہیں ملا تھا، ہمیں اللہ رب العزت نے اعتکاف بھی دیا۔ 10 دن اس کے دروازے پر بیٹھیں اور معافی مانگتے رہیں کہ تجھ سے معافی کروا کے ہی اٹھنا ہے، اور جو اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اللہ اسے معاف کر ہی دیتا ہے۔ جب انسان بندے کو معاف کر دیتے ہیں، جب انسان کے دروازے پر کوئی دوسرا انسان آ جائے تو بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر سوچے کہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمتوں کا کیا شمار، اس کی رحمتیں تو بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ اور اس مہینے میں غریبوں کے روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے صدقہ فطر بھی اللہ نے رکھا۔ آج کل تو لوگ اسے عید کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو پہلے رمضان سے ہی دینا چاہیے تاکہ غریب اپنے لیے انتظامات کر سکیں، اور اگر کوئی شخص فطرہ ادا نہ کرتا ہے تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر لوگ صدقہ فطر کے لیے جو چیز دینا پسند کرتے ہیں وہ گیہوں ہے۔ 2-2.5 کلو گیہوں کی رقم نکال کر غریب کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سستا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی صدقہ فطر میں کیا دیتے تھے؟ آپ کشمش دیتے، کھجور دیتے، اور آپ نے جو کا بھی صدقہ دیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی ظاہری اعتبار سے تو مالدار نہیں تھے، انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، دنیا کے خزانے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا خیرات اور صدقات کرنے کے معاملے میں اس دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی اور قیامت تک نہیں ملے گی۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر سخی آج تک دنیا میں آیا اور نہ ہی آ سکے گا، لیکن آج لوگوں کو مال سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مالدار لوگ بھی صدقہ فطر کی جو رقم ادا کرتے ہیں تو وہ گیہوں سے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے حرج نہیں کہ وہ گیہوں سے ہی ادا کریں، لیکن جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ کھجور یا کشمش یا جو کی قیمت نکال کر غریبوں میں دیں تاکہ ان کے اچھے طور پر مدد ہو سکے۔ آپ بازار میں جا کر پوچھیں کہ اچھی کوالٹی کی کشمش کی کیا قیمت ہے۔ اگر اچھی کوالٹی کے آپ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم درمیانی کوالٹی والی دیں، گھٹیا سامان لوگوں کو نہ دیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ ہم جب اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں، اچھے سے اچھی چیز کو خریدتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو سستی سے سستی چیز ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کے لیے سخت طور پر منع کیا گیا۔
آپ پتہ کریں کہ اچھی کوالٹی کی جو کشمش ہے، جو کھجور ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ اگر 1000 روپے کلو ہے یا 500 روپے کلو ہے، تو اگر آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں تو اس طرح سے 6000 روپے آپ ایک غریب کو دے سکیں گے۔ آج تو 6000 روپے کی کوئی قیمت نہیں رہی، کیونکہ یہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلتا۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ آپ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ خیرات کریں اور صدقہ فطر کشمش کے اعتبار سے دیں، کھجوروں کے اعتبار سے دیں، کیونکہ یہ جو آپ خرچ کریں گے یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سب یہیں رہ جائے گا۔ آپ چاہے دنیا بھر کی ساری دولت جمع کر لیں، لیکن آپ کی یہ ساری کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ آپ کے کفن میں تو ایک جیب بھی نہیں ہوگا کہ آپ کچھ پیسے وہاں لے کر جائیں، بلکہ دنیا کا سارا ساز و سامان دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ جائے گا تو وہ آپ کے اچھے اعمال ہوں گے۔ اور اب میں آپ کو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے خاص کرم نوازی فرمائی ماہ رمضان المبارک میں، وہ اس میں سے ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ میں آپ کو لیلۃ القدر، جس کو عام طور پر شب قدر ہم کہتے ہیں، میں اس کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کے متعلق ہم سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ اللہ نے عرش سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور آسمان دنیا سے 23 سالوں میں مسلسل لوگوں کی ضروریات کے حساب سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں قدر کا جو لفظ ہے وہ 3 مرتبہ لیا، اور قدر کا معنی، کیونکہ یہ ایک عربی لفظ ہے اور عربی لفظ جو ہے وہ کئی معنوں کا محتمل ہوتا ہے۔ لفظ قدر، اس کا ایک معنی ہے قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شب قدر کی قیمت کیا ہے۔ شب قدر کی قیمت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ 1 روپے کی قیمت، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ 1 روپے میں 1000 کا فائدہ لے سکتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی کاروبار ایسا ہے جو آپ کو 1 روپے کے بدلے میں 1000 کا سامان دے یا 1000 کا فائدہ دے؟ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ 1 رات اور 1000 مہینوں سے بہتر، اور یہ 1000 مہینے لگ بھگ 82 یا 83 سال ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا قدر کہ قدر کا کیا معنی ہے۔ اب دوسری جگہ جو قدر کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے تنگ پڑ جانا، یعنی کم ہو جانا۔ اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے۔ یہاں روح سے مراد جبریل امی ہیں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح کی جو اصل مراد ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانے، کیونکہ حضرت جبرائیل امی کو روح الامی کہا جاتا ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قدر کا دوسرا مطلب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا، اور قدر کا جو تیسرا مطلب ہے وہ مقدار ہے، یعنی وہ وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا آخری معنی بھی ہمیں بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رہتا ہے فجر کی اذان تک۔
یعنی یہ جو شب ہے، ہمیں یہ جو شب ملی شب قدر، یہ شام سے مغرب کے وقت سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک ہمارے درمیان رہتی ہے۔ ہمیں اس رات میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ قدر کے تینوں معنی اللہ نے بیان فرما دیے۔ پہلا معنی قیمت بتایا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسرا تنگی کہ فرشتوں کو دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اور تیسرا معنی مقدار، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک یہ رات ہم پر جلوہ فگن ہوتی ہے۔ اور شب قدر 27 کو ہے ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر کو تلاش کریں ماہ رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب کو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کو شب قدر کے متعلق آگہی دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آقا یہ بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک کی کس رات میں ہے، لیکن دو لوگوں کو آپ نے اس بات پر بحث کرتے دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ اب تم اس کو ڈھونڈو، یعنی شب قدر کو ماہ رمضان المبارک کی آخری جو 10 راتیں ہیں، آخری جو 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب، ان میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں 5 راتیں جاگنی ہیں، اور آج کی جو نسل ہے ان کے لیے تو رات جاگنا کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو رات جاگنے کے معاملے میں ماہر ہیں، ان کے لیے ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہاں ضرورت ہے تو رات جاگیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگیں۔ یہ نہیں کہ موبائل پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، موبائل پر گانے اور فلمیں دیکھتے ہوئے، بلکہ یہ رات جو ہے ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ شب قدر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہی جا کر کے اس کی عبادت کریں۔ ہمارے آقا اپنے گھر میں تنہائی میں اس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ شب قدر کی جو رات ہے وہ نفل ہے، اس کی عبادتیں نوافل میں شامل ہیں، اور نوافل کے لیے آقا نے گھر کو پسند کیا، اور فرائض کے لیے آقا نے مجمع کو پسند کیا اور مسجدوں میں ادا کیا۔ اور ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر ایک جگہ 2-4 لوگ جمع ہو جائیں یا 2-4 خواتین جمع ہو جائیں تو کیا آپ یہ گارنٹی لے سکتی ہیں کہ وہاں پر کسی کی غیبت یا چغلخوری نہ ہو؟ اسی لیے بہتر ہے کہ یہ جو رات ہے اس کو ہم اس طرح سے برباد نہ کریں، ورنہ رات بھر آپ نے عبادت کی اور اگر آپ کی زبان سے کسی کے لیے اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو پھر وہ ایک جملہ آپ کی ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا، اس رات کی ساری برکتوں کو وہ ایک جملہ ختم کر دے گا۔ لہٰذا اس سے پرہیز کریں اور تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، وہ ضرور ہمیں معاف کرے گا۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک اور مسئلہ بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھ نہیں پاتے، لیکن جو صحت مند ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ روزے کا کفارہ روزے سے ہی ادا کرے، یعنی اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا لیکن جب وہ صحت مند ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھ کر کے ان کے کفارے کو ادا کرے۔ لیکن جو لوگ اب صحت یاب نہیں ہو سکتے، جن لوگوں کا اب آخری وقت آ چکا ہے، جو روزے رکھنے کے قابل نہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر کی قیمت ہے، یعنی صدقہ فطر جو ایک شخص کے لیے نکالا جائے گا جو ایک دن کی قیمت ہے، آپ 30 دنوں کی وہی قیمت نکالیں اور کسی غریب کو دیں تاکہ اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے، کیونکہ صدقہ فطر اگر آپ ادا نہیں کریں
تو پھر یہ روزے آپ کے سروں پر لٹکے رہ جائیں گے۔ اور اگر کسی کا روزہ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی ہے کہ روزے کا کفارہ اس طرح سے ادا کرے کہ صدقہ فطر میں جتنی رقم دینی ہے، اگر کسی کے یہاں 100 روپے یا 200 روپے اگر صدقہ فطر کی قیمت قرار پائی تو اس طرح سے 30 دنوں کے لیے وہ 100 روپے یا 200 روپے الگ الگ کر کے نکالے، جس طرح سے 30 دنوں کا جو کفارہ ہوگا وہ 3000 روپے یا 6000 روپے بنتا ہے۔ تو آپ وہ روپے کسی غریب محتاج کو دیں تاکہ اس غریب کا بھلا ہو سکے، اور آپ نے جو روزے چھوڑے ہیں جو آپ رکھ نہیں سکتے، آپ کے روزوں کا کفارہ بھی ادا ہو جائے اور اللہ رب العزت آپ کو معاف بھی فرما دے اور اس غریب کی دعائیں بھی آپ کو ملیں۔ اب میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک میں شب قدر عطا فرمائے، شب قدر میں جاگ کر اس کی عبادتوں کو ہمیں عطا فرمائے اور عبادتوں کا مزہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔